تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، اور دور دور تو کنویں موجود تھے، لیکن جو قریب میں کنواں تھا بئر روما اسے کہا جاتا، اب اس کا پانی جو ہے وہ میسر نہیں تھا۔ یہودی جو اس کا مالک تھا اس نے پانی میں رکاوٹ ڈالنا شروع کی اور پانی بیچنا شروع کی، اور عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا کہ اب اس پانی کو جو ہے وہ حاصل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں یہ کنواں خرید کر لوگوں کو پانی فراہم۔ تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، انہوں نے یہودی سے کنواں خریدا اور خرید کر پھر اپنی ملکیت میں نہیں رکھا۔ صورت تو یہ تھی کہ اپنی ملکیت میں رکھ کر یا وہ سستے داموں پانی لوگوں کو فراہم کرتے، یا یہ تھا کہ اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ دیا جاتا، انہوں نے اسے وقف کر۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کی گئی ہے تو یہ بئر روما ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد کا نام عفان تھا، بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو امیہ وہ قبیلہ تھا کہ جو قریش کے قبائل میں سے سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ ان کے ذمے حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی، جس طرح بنو ہاشم کے ذمے خانہ کعبہ کو نگہداشت کرنے کی ذمہ داری تھی، اسی طرح حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ اور دوسری طرف قریش کے محکمہ فوج کے یہ سربراہ تھے، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی قریش کسی سے لڑتے تھے تو اس کی سپہ سالاری وہ بنو امیہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بنو امیہ ایک طاقتور قبیلہ تھا اور مؤثر ترین قبیلہ تھا، اور یہ ہمیشہ بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں آپس میں ایک چشمک اور ایک مقابلہ رہتا تھا، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کا، کیونکہ خانہ کعبہ کی جو نگہداشت ہے اور اس کے متولی یہ بنو ہاشم تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک مرتبہ حاصل تھا۔ تو بنو امیہ اپنی طاقت، اپنی تعداد، اپنی بہادری، اس کے حوالے سے ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ وہ قریش کے قبیلوں میں سے نمایاں مقام حاصل کریں اور بنو جو ہاشم ہیں ان سے ان کا مقام برتر اور بلند و بالا ہو۔ پانچویں پشت پر جا کر حضرت عثمان غنی کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب مل جاتا ہے۔ پانچویں پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال عام الفیل اسے کہا جاتا ہے، جس سال ابرہہ نے کعبہ کو مسمار کرنے اور ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا۔ تو اس کو اور اس کی جو ہے وہ فوج پر جو ہے اللہ کی طرف سے کنکریاں برسائی گئیں اور ہاتھی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، جو ہاتھیوں کے ساتھ وہ وہاں پر آیا تھا، تو اس کو عام الفیل قرار دیا جاتا ہے۔ تو عام الفیل کے تقریباً 6 یا 7 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہے۔ گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے، اور یہ ان چند لوگوں میں شامل تھے کہ جو قریش کے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر پڑھنا لکھنا بہت محدود تھا، تو یہ بچپن سے انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، اور اپنے خاندانی اعتبار سے ان کی شروع سے ہی تجارت میں دلچسپی تھی، اور پھر تجارت میں یہ یوں چمکے اور یوں آگے بڑھے کہ قریش میں ان کے ٹکر کا کم ہی کوئی ایسا فرد تھا کہ جو اتنی کامیاب تجارت کرتا ہو اور اتنا اچھا تاجر ہو۔ لیکن ان کی جو دیگر خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں اسلام قبول کرنے سے پہلے سے موجود رہی ہیں۔ مثلا وہ بہت مہمان نواز تھے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی شخصیت میں مہمان نوازی کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ وعدہ کی پابندی شروع سے ہی ان کا شیوا تھی، حالانکہ قریش میں وعدے کو توڑنا یہ کوئی ایسا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ وعدے کے پابند تھے، اور وعدے کی پابندی کو جو ہے وہ جو لوگ وعدے کے پابند ہوتے تھے ان کا بڑا مقام و مرتبہ وہاں پر سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح شائستہ مزاج تھے، نرم خو تھے، فیاض آدمی تھے، اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شروع سے حصہ لیتے تھے۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، کوئی اجتماعی کام اگر کہیں آ گیا تو اس میں آگے بڑھ کر اپنی دولت خرچ کرنا،
اپنے انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ قبل از اسلام ہی غنی کے لقب سے پکارے جاتے تھے. یعنی عثمان غنی ان کو شروع سے ہی کہا جاتا تھا, غنا ان میں شروع سے ہی موجود تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بنو امیہ چونکہ بنو ہاشم سے ذرا فاصلے پر اور ایک چشمک کی وجہ سے دور رہتے تھے, انہوں نے سمجھا کہ اب بنو ہاشم میں سے ایک نبی کا دعوے دار اٹھا ہے تو ہمیں تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اگر ہم نے اس کو مان لیا تو گویا کہ بنو ہاشم کی سرداری کو مان لیا اور بنو ہاشم کے آگے ہم نے سرنڈر کر دیا. اس بنیاد پر انہوں نے اجتماعی طور پر ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف تھے, اور اس وجہ سے مخالف تھے کہ یہ بنو ہاشم کی طرف سے دعوت پیش کی جا رہی ہے. لیکن جو شخص جس کو اللہ نے توفیق دی ہو اور جس کا دل نرم ہو تو یہ اس کی معاملہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جن چیدہ افراد کو جا کر دین کی دعوت دی ان میں سے حضرت عثمان غنی بھی تھے, جبکہ قبیلوں میں دشمنی بھی تھی, لیکن اس کے باوجود اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضور سے ملاقات کروائی حضرت ابوبکر صدیق نے, اسلام کے حوالے سے حضور نے ان کے سامنے دعوت پیش کی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ تقریباً 14ویں یا 15ویں آدمی تھے مسلمانوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا, یعنی اس سے پہلے صرف 14 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. گویا کہ اولین لوگوں میں سے, بالکل اولین لوگوں میں سے اسلام قبول کیا کہ جب اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ جب بنو امیہ میں سے حضرت عثمان جیسے مؤثر آدمی نے اسلام قبول کر لیا, جوانی کا دور تھا, تو کوئی اس وقت ان کی 35 سال عمر تھی, تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے قبیلے اور ان کے خاندان میں ایک سخت رد عمل پیدا ہوا, اور ان کا چچا حکم بن ابی العاص اس نے ٹھان لی کہ میں اس کو واپس کفر کی جانب لے کر جاؤں گا. وہ ان پر ظلم کرتا, تشدد کرتا, رسیوں سے جکڑ کر مارتا, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کو الٹا لٹکا دیتا اور نیچے سے دھواں چھوڑ دیتا, اور اس دھوئیں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی بے ہوش تک ہو جایا کرتے تھے. لیکن جس دل میں اللہ کا پیغام پہنچ گیا اور نبی کی محبت پہنچ گئی, پھر دھواں اور تشدد پھر ان کو پلٹا نہیں سکتے, برداشت کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا تھا, یعنی نبوت سے پہلے رخصتی نہیں ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پیش کی تو ابو لہب اس میں مخالف تھا, اور اس کے بیٹے بھی, انہوں نے بھی مخالفت کی, تو ان کو طلاق دے دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا ایک گھر کے لیے ظاہر ہے کہ بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب گھریلو طور پر بھی آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا, لیکن آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ چونکہ اول روز سے آپ کے ساتھ تھی اور اس وجہ سے آپ کو گھر میں جا کر حوصلہ ہوتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو دوسرے نمبر پر تھیں حضرت زینب کے بعد, ان کو جب طلاق ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی اور نکاح کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ نبی کی بیٹی یعنی نبی کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی, اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حالت ایمان میں یہ آپ کو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مقام اور ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ نصیب ہوا. 36 سال عمر تھی اس وقت ان کی. اچھا, پھر ان کی جو کچھ نمایاں خوبیاں ہیں یا اعزازات ہیں,
دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں دو چیزوں سے بڑھ کر کوئی اجر کا کام نہیں ہے. دنیا ہم اسلام میں جتنے مرضی نیکیاں کر لیں لیکن جہاد اور ہجرت اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ایک میں آدمی جان تک لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے, اور دوسرے میں آدمی اپنے بیوی بچے گھر بار اپنا دولت اپنا وطن اس کو قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں. تو ہجرت اور جہاد کا بہت مقام ہے. جہاد کا تو اس وقت حکم آیا نہیں تھا, لیکن جب ظلم و ستم کی حد ہو گئی تو 5ویں 6 سال میں نبوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اللہ کی راہ میں حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ بڑا نیک دل ہے. تو جن چند لوگوں نے ابتدائی طور پر ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, اور یہ وہ پہلا جوڑا تھا, یعنی میاں بیوی یہ پہلے تھے کہ جنہوں نے یہ ہجرت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی تاریخ میں یہ دوسرا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے. ایک حضرت لوط علیہ السلام اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اچھا, ہجرت حبشہ کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یا سال کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. جب وہ قرآنی آیت کے نتیجے میں اچانک سب کے سب حضور کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو یہ لوگوں نے عام طور پر سمجھ لیا, جو وہاں پر لوگ تھے, کہ یہ بھی اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے. وہ وقتی طور پر ان پر اثر ہوا تو یہ بات حبشہ میں پہنچ گئی تو کچھ لوگ واپس آ گئے کہ اب جو ہے وہ مکہ میں تو امن ہو گیا ہے تو ہم واپس چلتے ہیں. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی واپس بھی آ گئے تھے, اور جب واپس آئے کچھ لوگ اور دیکھا کہ قریش تو اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں تو پھر دوبارہ ہجرت کی, ہجرت حبشہ ثانی. تو ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ہجرت حبشہ 2 مرتبہ کی, اور پھر جب ہجرت مدینہ ہوئی تو یہ مدینہ میں بھی تشریف لے گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 3 مرتبہ ہجرت کا اعزاز حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ کو حاصل ہے. بہت بڑا مقام ہے اور بہت بلند مرتبہ ہے. یعنی پہلے مرحلے پر تو صرف 12 لوگوں نے ہجرت کی تھی جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی. 12 مرد تھے اور 4 خواتین, صرف 5 ہجری میں. اور جب دوبارہ حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے تو اس میں تقریباً 60 سے زیادہ لوگ موجود تھے, 60-70 کے قریب. اب جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ چکے تھے, مدینہ کا ایک پورا ماحول اسلام کے مطابق ڈھلنے لگا تھا اور ایک اسلامی ریاست وجود میں آنے لگی تھی. تو یہ وہ ماحول تھا کہ جس میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو سخت مشکلات پیش آئیں. ایک بڑا مسئلہ تو مالی مسئلہ تھا. مدینہ کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ تھا, اور اوس اور خزرج جو اب مسلمان تقریباً ہو گئے تھے, کچھ ہی باقی رہ گئے تھے, اب وہ عام طور پر یہودیوں کے مقروض ہوا کرتے تھے. اگرچہ وہاں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی, باغات بھی تھے, لیکن پھر بھی ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک تھی معاشی طور پر, اور یہودی وہاں کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے اور سازشیں بھی کرتے رہتے تھے, ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور دور دور تو کنویں موجود تھے, لیکن جو قریب میں کنواں تھا بئر روما اسے کہا جاتا ہے, اب اس کا پانی جو ہے وہ میسر نہیں تھا. یہودی جو اس کا مالک تھا اس نے پانی میں رکاوٹ ڈالنا شروع کی اور پانی بیچنا شروع کیا, اور عام لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا چلا گیا کہ اب اس پانی کو جو ہے وہ حاصل کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں یہ کنواں خرید کر لوگوں کو پانی فراہم کرے. تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے, انہوں نے یہودی سے کنواں خریدا
اور خرید کر پھر اپنی ملکیت میں نہیں رکھا. ایک صورت تو یہ تھی کہ اپنی ملکیت میں رکھ کر یا وہ سستے داموں پانی لوگوں کو فراہم کرتے, یا یہ تھا کہ اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ دیا جاتا. انہوں نے اسے وقف کر دیا. اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کی گئی ہے تو یہ بئر روما ہے. پھر بعد میں تو وقف کی ایک پوری تاریخ ہے نا. آپ آج بھی استنبول میں چلے جائیں, پرانے استنبول کی آدھی جو عمارات ہیں وہ اللہ کی راہ میں وقف ہیں, کیونکہ مسلمانوں میں یہ کلچر عام ہو گیا تھا کہ چیزوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مستقل اس کی آمدنی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چیز خریدو. کسی کو طالب علموں کے لیے, کسی کو تعلیم کے لیے, کسی کو مسجد کے لیے, کسی کو کسی کام کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر لیں. اب سال گزرا ہے, سازشیں شروع ہو گئی ہیں, اور قریش جو ہے وہ خط لکھتے ہیں شروع میں ہی عبداللہ بن ابی کو کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں, اس لیے ان کو ہمارے حوالے کر دو, یا ان کی جو ہے وہ جو تم نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا اس سے دستبردار ہو جاؤ. لیکن اس دوران میں عبداللہ بن ابی کے جو مدینے کا سردار تھا اور بادشاہ بننے کا اعلان اس کا ہو چکا تھا, جب مدینہ کے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, بڑے بڑے سردار بھی, تو اب اس کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے مہاجرین کو وہاں سے نکالتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باقاعدہ میثاق مدینہ کر لیا, اور یہودیوں سے اور مقامی لوگوں سے جو ہے وہ ایک معاہدہ کر لیا, ایک سیاسی معاہدہ, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے آپ کا مقام و مرتبہ طے ہو گیا. تو قریش سے رہا نہیں گیا اور غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا. دوسری ہجری غزوہ بدر میں ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں 313 کے لگ بھگ جو ہے وہ صحابہ ایک طرف تھے اور 1000 سے زیادہ مقابلے پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے, کیونکہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی ساتھیوں میں, شروع سے ہی آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. لیکن انہی دنوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہو گئیں اور شدید بیمار ہو گئیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے دو رستے تھے کہ اپنی بیوی کے لیے رک جائیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں. انہوں نے ترجیح جہاد کو دی اور جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد پر جانے سے منع کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت کے لیے مدینہ میں ہی موجود رہو. اب ظاہر اللہ کے نبی کا حکم تھا تو وہ مدینہ میں رک گئے. ان کے دل میں یہ قلق تو بہت تھا کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد پہلی مرتبہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع مل رہا ہے اور میں اس سے محروم ہوں. غزوہ بدر ہوئی, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, مال غنیمت لیا گیا. اللہ کا حکم آیا کہ مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنا ہے, ایک حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے لیے ہے اور 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 313 تھے ان میں ان کو تقسیم کر دیا, لیکن 314واں حصہ بھی آپ نے ایک طرف رکھ لیا. صحابہ حیران کہ یہ حصہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کا حکم بھی موجود ہے, اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے, اللہ کے نبی نے فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ جتنے لوگ جہاد میں غزوہ بدر میں شریک ہیں ان کو جو ہے وہ برابر حصہ دے دیا جائے گا. سب کو برابر حصے بھی مل گئے ہیں, تو یہ ایک حصہ کس کے لیے ہے؟ کسی نے استعجاب کے ساتھ سوال پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ ایک حصہ کس لیے ہے؟ فرمایا یہ عثمان کا حصہ ہے. عثمان مدینہ میں رہ کر بھی اللہ کے ہاں غزوہ بدر میں شریک ہیں وہ مدینہ میں, لیکن اللہ نے ان کو مجاہدوں کی صف میں شمار کر لیا ہے اور ان کا مقام غزوہ بدر بدری صحابہ کے اندر لکھ دیا ہے. اسی دوران میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ وفات پا چکی تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت اداس رہنا شروع ہو گئے, کیونکہ یہ ایک مثالی جوڑا تھا. حضرت رقیہ اللہ کے نبی کی بیٹی, حضور کی تربیت یافتہ, خدیجہ کی بیٹی,
ان کا مقام و مرتبے کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن حضرت عثمان کے ساتھ ان کا جوڑا اتنا زبردست تھا، اتنا جو ہے وہ ہم مانگی اور محبت تھی کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آپ غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ یوں صحابہ میں ان کا نام پڑ گیا ذوالنورین، دو نوروں والے، یعنی اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں، ایک پہلے اور ایک دوسرے بعد میں، ذوالنورین، دو نوروں والے۔ یہ کوئی چھوٹا مرتبہ تو نہیں ہو سکتا، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کو نصیب ہوا۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم وفات پا گئیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، اس وقت حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں جا چکی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوئی ہے، غزوہ احزاب ہوئی ہے، فتح مکہ ہوئی ہے، غزوہ حنین، اور جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں ان سب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور بدر میں بھی تو ساتھ ہی تھے۔ جب اللہ اور اس کے نبی نے کہا کہ یہ بدر میں شریک ہیں اور بدری صحابہ ہیں، تو پھر اس میں کسر باقی کیا رہ گئی؟ لیکن ایک ان کا مرتبہ ایک بڑا منفرد مرتبہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر مکہ کی جانب پہنچے اور ارادہ کیا عمرہ کرنے کا، اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ قریش نے آپ کو عمرے سے روک دیا ہے اور مسلح ہو گئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ مکہ کے باہر رک گئے۔ اب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ادھر سے بھی مذاکرات کے لیے لوگ آتے ہیں، ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پر بھی ایک دلچسپ نکتہ میں آپ کو بتاؤں، قریش کے جو قبیلے تھے ان میں قبیلہ بنو عدی جو تھا وہ سفارت کاری کے لیے مشہور تھا، اور یہ قبیلہ تھا حضرت عمر فاروق کا۔ اس لیے جب سفارت کاری کے لیے سفارتکار کا مقرر کرنے کا نوبت آئی تو سب کی نظریں حضرت عمر پر پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم سفارتکاری کے لیے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سار آنکھوں پر، لیکن میری ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ میرا قبیلہ بہت چھوٹا ہے اور میرے قبیلے کا اثر و رسوخ بھی جو ہے وہ مکہ میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ بنو امیہ میں سے کسی کو بھیجیں تو بنو امیہ بڑا قبیلہ ہے اور وہاں پر ظاہر ہے اس کا اثر و رسوخ بھی زیادہ ہے، تو وہ زیادہ مؤثر سفارت کاری کر سکتا ہے۔ انکار نہیں کیا لیکن تجویز دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو پسند کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفارت کاری کے لیے بھیجا۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک نکتہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کام سپرد کیا جائے ہم اس کی حامی بھرنی چاہیے۔ اگر نظم کی طرف سے ہمارے ذمہ کو کام لگے ہمیں وہ مان لینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر فلاں بندہ یہ کام سر انجام دے سکتا ہے، ہمیں تجویز دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بزدلی کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر پر کون بزدلی کا تانا لگا سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی وہاں پر پہنچے، تھوڑے سے لیٹ ہوئے تو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اب یہ صحابہ میں یہ بڑا غم و غصہ پھیل گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، تو 1300 کے قریب صحابہ تھے تقریباً، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس پر سب بیعت کرو، اس پر سب بیعت کرو، موت کی بیعت، کہ جب تک عثمان کا قصاص نہیں لیا جائے گا ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ ہے عثمان کی اہمیت
نیچے بھی اور اوپر عرش والے کے پاس بھی. اور ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے بیعت رضوان والوں کو، جو حضرت عثمان کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے. لیکن حضرت عثمان کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، بس غلط فہمی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ ظاہر سفارتکاری کے نتیجے میں پھر وہ واپس بھی آئے. یہاں پر ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ بھی بیان کرنے کی ہے کہ جب حضرت عثمان واپس آئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ عثمان تم تو اتنے دن ادھر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کو تو وہاں پر موقع فراہم ہو گیا ہوگا عمرہ کرنے کا، وہ تو وہاں پر ہیں تو عمرہ کر لیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. اور جب حضرت عثمان غنی واپس آئے اور کسی نے پوچھا کہ تم نے عمرہ نہیں کیا ان دنوں میں، تمہیں موقع تھا، تو انہوں نے کہا خدا کے بندے میرے نبی نے عمرہ نہیں کیا، میں وہاں پر کیسے عمرہ کر سکتا تھا. یہ تھی نبی کے ساتھ تعلق اور نبی کے ساتھ محبت. تو حضرات حضرت عثمان کے واقعات تو بے پناہ ہیں اور بے شمار ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو خلافت کے اختتام ان کی شہادت پر ہوا ہے. اور یہ ایک الگ کسی موقع پر ہم بات کریں گے کہ اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، لیکن حضرت عثمان نے ان کو پابند کیا تھا کہ میرے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ باہر سے چند بلوائی آ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیں. اور صحابہ کرام جو ہے وہ اتنے کمزور تھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ حج کے موقع پر گئے ہوئے تھے، اور صحابہ تو چند درجن بھی جو ہے وہ اتنے کافی تھے ان لوگوں کے لیے. خلیفہ نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ تلوار میرے لیے نہیں اٹھانی. اور کیوں باندھے تھے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر پھر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.